کبھی کبھی زندگی ہمیں ایسے موڑ پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں ہر چہرہ مانوس لگتا ہے مگر ہر دل اجنبی ہوتا ہے۔ میں نے جس شخص کو اپنا سب کچھ سمجھا، جس پر اندھا یقین کیا، وہی میرے خوابوں کی قاتل نکلی۔ ایک وعدہ، ایک رشتہ، ایک قسم، اور پھر ایک ایسا دھوکہ جس نے میری روح تک کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس دن جب ارباز نے قرآن پاک میرے سامنے رکھا اور قسم مانگی تو میں سمجھی کہ شاید یہ آخری امتحان ہوگا، لیکن اصل طوفان تو ابھی آنا باقی تھا۔ تم نے میرا کوئی پردہ نہیں رکھا اپنے گھر والوں کے سامنے، جبکہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ تو آج میں جو تمہارے ساتھ کروں گا تم یہ سب بھی اپنے گھر والوں کو بتانا۔ نفرت سے کہتے ہوئے ارباز خان نے سر جھکائے کھڑی شمسا سے کہا اور پھر اسے سختی سے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے جانے لگا۔ نہیں، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ نے کہا تھا آپ میرے قریب نہیں آئیں گے۔ جوں ہی ارباز نے اسے بیڈ پر دھکا دیا وہ فوراً خوف سے چلائی، یہ تمہاری سزا ہے کہ آج رات تم میری وحشت جھیلو گی۔ غراتے ہوئے ارباز نے کہا۔ شادی کی اگلی ہی صبح شمسا کی ساری کزنز اور بہنیں اس سے ملنے ارباز خان کے گھر آئی تھیں۔ رسم کے مطابق وہ ناشتہ بھی ساتھ لائی تھیں۔ جیسے ہی ناشتہ ٹیبل پر لگایا گیا، شمسا کی بہنیں اور سہیلیاں اسے کمرے میں لے آئیں۔ سب شرارتی انداز میں شرمائی ہوئی دلہن سے پوچھنے لگیں، اچھا بتاؤ کیا کیا ہوا پوری رات؟ اس کی ایک کزن جس کی اگلے مہینے شادی تھی خاص طور پر بڑے اشتیاق سے اپنے کان کھڑے کیے بیٹھی تھی۔ شمسا سب کی نظریں خود پر محسوس کر کر نروس ہو گئی تھی۔ وہ بولی، میں ایسے کیسے بتا سکتی ہوں؟ کزن ہنستے ہوئے بولی، ارے بھائی شروع سے بتاؤ، جب ارباز بھائی کمرے میں آئے تھے تو کیا ہوا تھا؟ سب کی سب بہت انہماک سے سن رہی تھیں۔ شمسا کا چہرہ سرخ ہو گیا، نظریں جھک گئیں، دل میں رات کے بھیانک لمحے پلٹنے لگے، چہرے سے مسکراہٹ یکدم غائب ہو گئی، دل زور سے دھڑکنے لگا۔ ارباز خان کا وہ سرد لہجہ یاد آتے ہی خوف کی ایک لہر جسم میں دوڑ گئی۔ شادی بہت اچانک طے ہوئی تھی۔ جب اسے ارباز خان کی تصویر دکھائی گئی تو اس کی سحر انگیز شخصیت شمسا کو بے حد پسند آئی۔ اس نے اپنی آنکھوں میں جلدی ارباز کے خواب بسا لیے، لیکن رخصتی سے ذرا پہلے جو سچائی اس پر آشکار ہوئی وہ سانس لینا بھی بھول گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ آخر یہ سب نکاح کے بعد ہی کیوں بتایا گیا؟ اب وہ ارباز کو کیا جواب دے گی؟ کیسے خود کو اس کے غصے سے بچائے گی؟ رخصتی کے بعد جب وہ ارباز کے بنگلے پہنچی تو شمسا کا استقبال بہت شاندار طریقے سے کیا گیا۔ ہر رسم کو دل سے نبھایا گیا۔ آخر میں اسے ارباز کے کشادہ اور خوبصورت کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ کمرے میں پھولوں کی خوشبو اور مدھم روشنی نے ماحول کو خوابناک بنا دیا تھا۔ سب کچھ خوبصورت تھا، لیکن دل کے اندر خوف نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ کچھ ہی لمحوں بعد دروازے کا نوب گھمایا۔ شمسا کا دل جیسے رک گیا۔ دروازہ کھلا، پلکیں جھک گئیں اور قدموں کی آہٹ سن کر دل بری طرح سے دہل گیا۔ رخصتی کے وقت گھونگھٹ نکال کر اس کے چہرے کو چادر سے ڈھانپ دیا گیا تھا تاکہ دولہا ہی سب سے پہلے اسے دیکھے۔ اب ارباز اس کے سامنے آ کر بیٹھ چکا تھا۔ وہ فوراً تھوڑا پیچھے کھسکی، خود میں سمٹ گئی۔ ارباز نے گلا کھنکارا اور بات کی ابتدا کی، السلام علیکم، لیکن شمسا کے لبوں پر جیسے قفل لگ گیا تھا، جواب تک نہ دے سکی۔ ارباز نے پھر کہا، کیا بات ہے؟ کیا میری دلہن گونگی ہے؟ کم از کم سلام کا جواب تو دو۔ شمسا نے نفی میں سر ہلایا۔ ارباز نے خفگی سے کہا، مجھے اشاروں کنائیوں کی باتیں سمجھ نہیں آتی محترمہ، اپنی آواز کا استعمال کریں۔ یہ کہتے ہوئے ارباز نے شمسا کے چہرے سے چادر ہٹا دی۔ جیسے ہی اس کا چہرہ نظر آیا ارباز پل بھر کو خاموش ہو گیا۔ وہ اپنی تصویر سے کئی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ ارباز کی آنکھیں پلک جھپکنا بھول گئیں۔ پھر جب ارباز نے شمسا کا ہاتھ تھاما تو اس کا ہاتھ برف جیسا ٹھنڈا تھا۔ نرگسی آنکھیں جھکی ہوئی، چہرہ شرم سے سرخ، لیکن شمسا نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور اپنی گود میں رکھ لیا۔
ارباز نے حیرانگی سے پوچھا، حسن تو بے مثال پایا ہے آپ نے، ماشاءاللہ، میری سوچ سے بھی بڑھ کر۔ یہ کہتے ہوئے اس نے نرمی سے اپنی ہتھیلی پھیلائی، جیسے کہہ رہا ہو، چاہتا ہوں کہ تم اپنا ہاتھ اپنی مرضی سے میرے ہاتھ میں رکھو۔ میں تمہارا محرم ہوں، تمہارا شوہر، کوئی غیر نہیں۔ لیکن شمسا ساکت بیٹھی تھی، چپ، گمسم، جیسے کسی خوف نے زبان بند کر دی ہو۔ دل میں طوفان تھا، آنکھوں میں آنسو۔ وہ کیسے بتاتی کہ جو سچ اسے معلوم ہوا تھا وہ کسی شوہر کے لیے قبول کرنا آسان نہ ہوتا۔ ارباز نے نرمی سے کہا، ایسے کیسے چلے گا؟ نہ تم بات کر رہی ہو، نہ ہاتھ تھام رہی ہو۔ کم آن، جسٹ ریلیکس۔ لیکن شمسا کی حالت ایسی نہ تھی کہ وہ کچھ کہہ سکتی۔ وہ اندر سے ٹوٹ چکی تھی، خوف زدہ تھی، اور آنے والی رات کے اندھیروں سے ڈری ہوئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی ارباز اس رات صرف شوہر نہیں بلکہ انصاف مانگتا انسان بن چکا تھا۔ پھر ارباز نے نرمی سے کہا، اچھا ٹھیک ہے، ایسا کرو پانی پی لو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سائڈ ٹیبل سے جگ اٹھایا، گلاس میں پانی ڈالا اور شمسا کی طرف بڑھایا۔ کانپتے ہاتھوں سے شمسا نے گلاس تھاما اور گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ ارباز کی بے تاب نظریں مسلسل شمسا کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں اور وہ اپنی جگہ بے حد گھبرا رہی تھی۔ ارباز نے پھر مسکرا کر کہا، کیا میں آپ کی مہندی دیکھ سکتا ہوں؟ وہ چاہتا تھا کہ کوئی بے تکلفی ہو، کوئی گفتگو شروع ہو جائے، مگر شمسا نے اپنا ہاتھ آگے نہ بڑھایا۔ ارباز سوچنے لگا، ایسا بھی کیا نخرہ ہے اس لڑکی میں؟ ٹھیک ہے، خوبصورت ہے، لیکن بیوی ہے میری، ذرا بھی مفاہمت کے لیے تیار نہیں۔ ارباز نے خود کو سنبھالتے ہوئے نرم لہجے میں پوچھا، اینی پرابلم؟ کوئی مسئلہ ہے تو پلیز مجھ سے کہو۔ شمسا کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ ارباز میں کر کے وہ رک گئی۔ وہ الجھن میں تھی کہ بات کیسے شروع کرے اور الفاظ کیسے چنے۔ میں سن رہا ہوں، کہو نا، کیا بات ہے؟ ارباز کے اصرار پر شمسا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ دیکھ کر ارباز کا چہرہ متفکر ہو گیا۔ کیا ہوا؟ گھر والے یاد آ رہے ہیں؟ دیکھو، میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں۔ اس نے نرمی سے شمسا کے ٹھنڈے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ شمسا کو کچھ اور سوجا نہیں تو وہ خاموشی سے اسبات میں سر ہلانے لگی۔ ارباز نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، دیکھو، یہ تو ریت چلی آ رہی ہے، بادشاہ بھی بیٹی کو اپنے گھر میں نہیں رکھتا، ہر بیٹی کو رخصت ہونا ہی ہوتا ہے۔ میری ماں بھی آئی تھی، تمہاری ماں بھی، اور یہ سب سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ تب شمسا نے آنکھیں بند کرتے ہوئے بڑی مشکل سے وہ جملہ ادا کیا، میں آج کی رات آپ کو آپ کا حق نہیں دے سکتی۔ یہ سنتے ہی ارباز کا چہرہ سخت ہو گیا۔ ایک لمحے کو تو وہ جیسے اندر سے ہل کر رہ گیا۔ وہ جو اتنے ارمان اور محبت سے اس رشتے کی ابتدا کرنے جا رہا تھا، شمسا کے اس انکار نے سب کچھ توڑ کر رکھ دیا۔ ارباز نے شمسا کے ہاتھ چھوڑ دیے، گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ کیوں؟ وجہ بتاؤ۔ لیکن شمسا کا جواب نہیں آیا، وہ بس روتی رہی۔ ارباز نے ایک لمبی سانس لی، نظر دوڑائی اس سجے ہوئے کمرے پر جس سے اس نے خود بڑی چاہت سے سجایا تھا۔ 4 گھنٹے لگا کر ایک ایک چیز کو محبت سے چنا تھا تاکہ بیوی کو پہلی رات خوشی اور احترام کا احساس ہو، مگر وہ لڑکی تو… شمسا پریشان ہو چکی تھی، کہنے کو کہہ چکی تھی، لیکن اب یہ بات سنبھالنی مشکل لگ رہی تھی۔ بتاؤ مجھے، کیوں نہیں دے سکتی؟ وجہ کیا ہے؟ ارباز کا لہجہ اب سرد اور سپاٹ ہو چکا تھا۔ شمسا کا دل اندر سے لرزنے لگا، جیسے سوکھا پتا تیز ہوا میں کانپتا ہے۔ ارباز نے اپنا چہرہ بالکل شمسا کے قریب لا کر سخت لہجے میں کہا، کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، جواب دو۔ اس کے لہجے کی شدت سے شمسا خوفزدہ ہو گئی، لیکن خاموش رہی۔ تمہاری چپ میرا دماغ خراب کر رہی ہے، بتاؤ وجہ کیا ہے؟ شمسا کی سانسیں الجھنے لگیں۔ دل میں ایک ہی خوف تھا کہ اگر سچ بتا دیا تو وہ شاید اسے ابھی اسی وقت کمرے سے نکال دے گا۔ ارباز کے دماغ میں ایک کے بعد ایک بدگمانیاں جنم لینے لگیں۔
کہیں یہ شادی اس کی مرضی سے تو نہیں ہوئی؟ کیا یہ کسی اور سے محبت تو نہیں کرتی تھی؟ وہ کوئی بھی مرد برداشت نہیں کر سکتا کہ بیوی کسی اور کو دل میں بسائے۔ تب شمسا نے بہت دھیمی آواز میں کہا، ڈر لگ رہا ہے مجھے۔ یہ سن کر ارباز نے سکون کا سانس لیا۔ وہ تو پتہ نہیں کیا کچھ سوچ چکا تھا۔ اب اندازہ ہوا کہ شاید یہ وہی فطری ڈر ہے جو ہر نئی دلہن کو پہلی رات محسوس ہوتا ہے۔ شمسا کہنے لگی، کیا آپ مجھے تھوڑا وقت نہیں دے سکتے؟ اصل میں سب کچھ بہت جلدی ہوا، 1 مہینے میں رشتہ، پھر فوراً شادی۔ ارباز نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تم چینج کر لو، آرام کرو، ہم نے ساری زندگی ساتھ رہنا ہے، 1 رات کی تو بات ہے، کچھ نہیں۔ وہ بڑی محبت سے بولا، حالانکہ اس رات کے لیے وہ بہت سے خواب سجا چکا تھا، لیکن شمسا کی الجھن کو سمجھنا اس کے لیے اہم تھا۔ شمسا جلدی سے اٹھی، الماری کھولی، سادہ سا لباس نکالا اور ڈریسنگ کے سامنے جا کر زیور، چوڑیاں سب اتارنے لگی۔ ارباز حسرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ حق آج کی رات اس کا تھا کہ وہ یہ سب اپنے ہاتھوں سے اتارے، لیکن شمسا نے مہلت مانگ لی۔ واش روم سے نکل کر جب وہ سادہ لباس میں آئی تو چہرے پر سادگی کا نور چھایا ہوا تھا۔ ارباز نے اسے دیکھا، آہ بھری اور کہا، شانزے، الماری سے میرا نائٹ سوٹ نکال دو۔ وہ جان بوجھ کر ایسے چھوٹے چھوٹے کام شمسا سے کہہ رہا تھا تاکہ بیچ کا تکلف ٹوٹ جائے۔ شمسا نے جھجکتے ہوئے نائٹ سوٹ نکالا اور بیڈ پر رکھ دیا۔ ارباز نے وہ اٹھایا اور واش روم میں چلا گیا۔ دل میں خواہشوں کا طوفان تھا، لیکن جذبات کو قابو میں لانے کے لیے وہ سردیوں میں بھی شاور لینے چلا گیا۔ واپس آیا تو دیکھا شمسا بیڈ پر بیٹھی تھی، سوئی نہیں تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ بیڈ پر سوئے یا صوفے پر۔ ارباز نے پوچھا، کیا ہوا، ابھی تک سوئی کیوں نہیں؟ شمسا نے دھیمی آواز میں کہا، میں بیڈ پر سو جاؤں یا صوفے پر چلی جاؤں؟ ارباز نے بالوں سے تولیہ ہٹایا اور مسکراتے ہوئے بولا، اتنے بڑے بیڈ پر اکیلا تو نہیں سو سکتا، تم آرام سے یہاں سو سکتی ہو، صوفے پر سونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی شمسا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ آخر ارباز مجھے بیڈ پر سونے کے لیے کیوں کہہ رہا ہے؟ کیا اس کا ارادہ بدل گیا ہے؟ لیکن وہ خاموش رہی۔ ارباز نے بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا، دیکھو، مجھے کام کرنے کی عادت نہیں ہے، خاص طور پر گھر کے کام، تو میرے سارے کام تمہیں ہی سنبھالنے ہوں گے۔ یہ تولیہ اٹھا کر اس کی جگہ رکھ دو، ارباز نے کہا۔ وہ جان بوجھ کر شمسا سے معمولی کام کہہ رہا تھا تاکہ کچھ تکلف ختم ہو اور ان کے درمیان اجنبیت کی دیوار گر سکے۔ شمسا فوراً کھڑی ہوئی، تولیہ اٹھایا اور واش روم میں رکھ آئی۔ جب واپس آئی تو ارباز بیڈ پر لیٹ چکا تھا، کمبل بھی اوڑھ لیا تھا، لیکن شمسا کے چہرے پر ابھی بھی پریشانی چھائی ہوئی تھی۔ وہ بیڈ کے کنارے جا کر بیٹھ گئی۔ ارباز نے کچھ لمحے اسے یوں بیٹھے دیکھا، پھر کہنے لگا، کیا بات ہے، سونے کا ارادہ نہیں ہے؟ یہ سن کر شمسا بیڈ کے ایک کونے پر لیٹ گئی تاکہ درمیانی فاصلہ برقرار رہ سکے۔ ارباز کا دل تو چاہ رہا تھا کہ سارے فاصلے مٹا دے، مگر وہ وعدہ کر چکا تھا، اس لیے کروٹ بدل کر مخالف سمت دیکھنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں دونوں نیند کی آغوش میں جا چکے تھے۔ صبح جب ارباز کی آنکھ کھلی تو شمسا بے خبر سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر معصومیت کی چمک اور نیند کی مدھم روشنی ارباز کو پھر بے چین کرنے لگی۔ وہ اس کے پاس جھک کر بولا، شمسا، اٹھ جاؤ، ہمارے گھر میں سب لوگ صبح جلدی جاگ جاتے ہیں۔ شمسا نے نیم آنکھوں سے اسے دیکھا اور جب اسے خود پر جھکے پایا تو فوراً اٹھ بیٹھی۔ ارباز نے مسکراتے ہوئے کہا، جلدی تیار ہو جاؤ، ابھی تھوڑی دیر میں دروازہ کھٹک جائے گا۔ شمسا اٹھی، الماری سے کپڑے نکالے اور آہستہ آہستہ بالوں میں کنگھی کرنے لگی۔ ارباز صوفے سے اٹھا، دبے قدموں اس کے پیچھے آیا اور نرم لہجے میں کہا، تم نے تو مجھے رونمائی کا تحفہ تک پہننے نہیں دیا، اجازت دو تو پہنا دوں۔ شمسا چپ چاپ رہی، کوئی جواب نہ دیا۔ ارباز آہستہ سے بولا، باہر جاؤ گی تو سب سوال کریں گے۔ شمسا نے نظریں جھکائیں اور دھیمے لہجے میں بولی، پہنا دیں۔ ارباز نے سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا، ایک خوبصورت سونے کی چین نکالی اور شمسا کے بال آہستہ سے آگے کیے، پھر وہ چین اس کے گلے میں پہنا دی۔ ابھی وہ کچھ اور کہتا، دروازے پر دستک ہوئی۔
شمسا نے دروازہ کھولا تو باہر اس کی بہنیں اور کزنیں تھیں، ہاتھوں میں ناشتہ۔ وہ سب خوش دلی سے اندر داخل ہوئیں اور اسے ساتھ لے گئیں۔ باہر آتے ہی فریدہ بیگم نے ہزار ہزار کے نوٹ شمسا کے سر سے وار کر ملازمین کو دیے، اس کا ماتھا چوما اور دعائیں دیں۔ اس کے بعد سب لڑکیاں شمسا کو کمرے میں لے گئیں اور شوخی سے کہنے لگیں، بتاؤ رات کیسے گزری، کیا کیا باتیں ہوئیں ارباز بھائی سے؟ شمسا ہچکچائی اور کہا، جیسی سب کی گزرتی ہے۔ لیکن لڑکیاں باز نہ آئیں اور آخر کار شمسا نے دباؤ میں آ کر چند باتیں بتا دیں، مگر یہ نہیں بتایا کہ ارباز کو اس نے قریب آنے تک نہیں دیا۔ بدقسمتی سے ارباز اپنی گھڑی لینے واپس آیا تو دروازے کے پاس ہی رک کر یہ سب سن چکا تھا۔ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اسے گوارا نہیں تھا کہ اس کے اور بیوی کے بیچ کی باتیں کسی اور کو پتہ چلیں، وہ بھی بیوی کے میکے والوں کو۔ یہ اس کی نظر میں بے حد نامناسب بات تھی۔ وہ خاموش رہا، مگر دل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ رات کو اس بارے میں شمسا سے بات کرے گا۔ رات کو ولیمے میں شمسا بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مگر ارباز نے ایک نظر بھی اسے دیکھنا گوارا نہ کیا۔ دل میں غصہ بھرا ہوا تھا۔ جب وہ کمرے میں واپس آئی تو فوراً لباس اتار کر سادہ لباس پہن لیا۔ وہ خوف میں مبتلا تھی کہ کہیں ارباز آج رات بھی حق نہ مانگے۔ وہ جانتی تھی کہ جیسے ہی ارباز قریب آئے گا، اس کا چھپا ہوا راز بے نقاب ہو جائے گا۔ وہ ڈری ہوئی تھی، جانتی تھی کہ سچ کھلا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ دروازہ زور سے کھلا، ارباز تیزی سے اندر داخل ہوا، چہرے پر سختی تھی۔ شمسا سادہ لباس میں بیٹھی تھی۔ ارباز کا غصہ دو چند ہو گیا۔ تم نے یہ لباس کیوں بدلا؟ اس کا لہجہ سرد اور تلخ تھا۔ شمسا گھبرا کر بولی، وہ بھاری کپڑوں کی عادی نہیں ہوں۔ ارباز تپ کر بولا، کس کی اجازت سے؟ کیا میں اتنا غیر اہم ہوں کہ مجھ سے پوچھنے کی بھی زحمت نہیں کی؟ شمسا کچھ کہہ نہ سکی۔ ارباز کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی، تم اپنی مرضی سے سب کچھ کرو گی، جو جی چاہے گا۔ شمسا کی زبان بند ہو گئی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ نرمی سے پیش آنے والا ارباز ایک دن یوں آتش فشاں بن جائے گا۔ اور یہ بتاؤ کہ تم نے ہماری پہلی رات کی باتیں اپنی کزنوں اور بہنوں سے کیوں کیں؟ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ ارباز کی آواز میں وہ سختی اور درد تھا جو شمسا کے دل کو چیر گیا۔ اور تم نے اپنی بہنوں اور کزنوں کے سامنے مجھے بے حجاب کر دیا۔ نہ جانے ان سے کیا جھوٹی سچی باتیں کی ہیں تم نے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ یہ سن کر شمسا کا رنگ اڑ گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ارباز یہ سب سن چکا ہے۔ اس وقت تو وہ کزنیں اور بہنیں جیسے پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی تھیں، بار بار اسرار سوالات۔ وہ مجبور ہو گئی تھی۔ ارباز تیز لہجے میں گویا ہوا، بتاؤ مجھے، کیوں ہمارے بیچ کی باتیں بتائیں؟ یہ تو امانت کا درجہ رکھتی تھیں۔ شمسا مدھم آواز میں بولی، وہ لوگ بار بار پوچھ رہی تھیں۔ ارباز کی آنکھوں میں غصہ اور لہجے میں زہر اتر آیا، تو کیا بار بار پوچھنے پر تم سب کچھ بتا دو گی؟ تمہیں شرم نہیں آئی یہ سب کچھ کہتے ہوئے؟ میں نے تمہارا لحاظ کیا، کل کی رات میں نے کچھ نہیں کہا، تمہارے جذبات کا، تمہارے احساسات کا خیال رکھا، لیکن تم نے سب کچھ مزے لے لے کر انہیں سنا دیا۔ شمسا بری طرح گھبرا چکی تھی۔ ارباز نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، چلو جاؤ، جا کے اپنا ولیمے کا جوڑا پہناؤ، میک اپ کرو اور میرے سامنے دلہن بن کر بیٹھو، پھر دیکھو کہ شادی کیا ہوتی ہے۔ جو کچھ ہوگا پھر چاہے خوشی خوشی سب کو بتا دینا۔ وہ بے حد غصے میں تھا۔ اس کی باتوں نے شمسا کی جان نکال دی تھی۔ اسے خوف تھا کہ آج رات سچائی سامنے نہ آ جائے۔ وہ سچ جسے وہ چھپا رہی تھی، اگر ارباز جان لیتا تو اس کا رد عمل کیسا ہوتا، وہ بخوبی جانتی تھی۔ اس نے خاموشی سے بیڈ سے اٹھ کر اپنا لباس بدلا، ولیمے کا بھاری جوڑا پہنا۔ ارباز اب بھی صوفے پر بیٹھا مسلسل اسے گھور رہا تھا۔ چلو اب میک اپ کرو، اس نے کڑک لہجے میں حکم دیا۔ شمسا نے خاموشی سے ساری تیاریاں مکمل کیں، میک اپ کر کے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا، ہاتھ کپ کپا رہے تھے، سانسیں بے ترتیب تھیں۔ ارباز اس کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ وہ آگے بڑھا ہی تھا کہ شمسا خوف کے مارے بے ہوش ہو کر تکیے پر گر گئی۔ ارباز کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ گھبرا کر اس کے قریب آیا، رخسار تھپ تھپائے۔
آوازیں دیں، آنکھیں کھولو، کیا ہوا تمہیں؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ وہ خود بھی حواس باختہ ہو گیا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تم اتنی خوفزدہ ہو جاؤ گی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے جگ اٹھا کر پانی لیا اور اس کے چہرے پر چھینٹے مارے۔ کچھ دیر بعد شمسا ہلکا سا ہلی۔ ارباز نے جلدی سے لائٹ بند کی اور بیڈ پر لیٹ گیا تاکہ وہ ہوش میں آ کر ڈر نہ جائے۔ شمسا کے اٹھنے سے پہلے ارباز آفس جا چکا تھا اور پھر کئی دنوں تک اس نے اس واقعے پر کوئی بات نہیں کی۔ شمسا اب زیادہ تر وقت فریدہ بیگم کے ساتھ گزارتی تھی۔ کچن میں بھی کام کرنے لگی تھی، دن بھر ہنستی مسکراتی سب سے گھل مل گئی تھی۔ صرف ایک شخص تھا جس سے وہ اب بھی اجنبی تھی، ارباز۔ اس کی راتوں کی روٹین یہ ہو گئی تھی کہ سب کے سونے کے بعد وہ رات دیر تک لاؤنج میں ٹی وی دیکھتی، چینل بدلتی رہتی جیسے وقت کاٹ رہی ہو۔ اسے ارباز کے سو جانے کا انتظار ہوتا تاکہ وہ چپکے سے کمرے میں داخل ہو اور سو جائے۔ دن میں بھی وہ ارباز کے آفس جانے سے پہلے ہی کمرے سے باہر نکل جاتی۔ ارباز نے پہلے تو یہ سب چپ چاپ برداشت کیا، سوچا شاید خود ہی بدل جائے گی، مگر شادی کو 20 دن ہو چکے تھے اور شمسا کی روش میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ یہ جمعے کی رات تھی، صبح ارباز کی چھٹی تھی، وہ جاگ رہا تھا۔ اس نے ٹھان لیا تھا کہ آج وہ دیکھے گا کہ شمسا آتی کب ہے۔ 1:30 بجے شب دروازہ دھیرے سے کھلا۔ شمسا چپ چاپ اندر داخل ہوئی، آہستگی سے دروازہ بند کیا، اندھیرے میں بیڈ تک آئی اور لیٹ گئی۔ اسے لگا ارباز سو رہا ہے، مگر وہ جاگ رہا تھا اور شاید اب کچھ بدلنے والا تھا۔ جیسے ہی وہ بیڈ پر لیٹی، ارباز نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ شمسا کی تو جیسے جان نکل گئی، وہ گھبرا کر بولی، اتنی دیر سے آتی ہو، کیا کرتی رہتی ہو؟ باہر نیند نہیں آ رہی تھی، میں ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آواز میں خوف اور بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ ہاتھ چھڑوانے کی بھی کوشش کر رہی تھی، مگر ارباز نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، مجھ پر ترس نہیں آتا تمہیں؟ 20 دن ہو چکے ہیں ہماری شادی کو، میرے خیال سے یہ وقت بہت ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے قریب کرنے لگا، لیکن شمسا گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگی۔ پلیز ارباز۔ ارباز کا لہجہ تیز ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں ہر بار انکار کرتی ہو؟ ذہنی طور پر تیار نہیں؟ میں نے بہت رعایت دی ہے تمہیں، مگر تمہیں میرے جذبات کا بھی احساس ہونا چاہیے۔ وہ پھر بول اٹھا، کیا میں تمہیں اچھا نہیں لگتا یا کوئی اور ہے تمہاری زندگی میں؟ شمسا کا دل دہل گیا، وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ تو پھر مجھے تنگ کیوں کر رہی ہو؟ ارباز جیسے جیسے قریب آیا، شمسا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اب تو ارباز کو یقین ہو چلا تھا کہ معاملہ کچھ اور ہے، یہ فطری شرم نہیں ہے۔ یا کچھ اور ہے؟ سچ بتاؤ، وہ دھیرے سے بولی۔ اگر میں آپ کو سچ بتا دوں، یقین کریں گے میری بات کا؟ ارباز کا دل جیسے لرز گیا۔ ایسا بھی کیا سچ ہے؟ میں جانتی ہوں آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ وہ زاروں کی طرح رونے لگی۔ یہ سن کر ارباز کا دماغ سن ہو گیا۔ کیا تم کسی اور سے محبت کرتی تھی؟ شمسا نے روتے ہوئے کہا، میں آپ کو سچ نہیں بتا سکتی، میری زندگی داؤ پر لگ جائے گی۔ ارباز نے غصے میں کہا، مت الجھاؤ مجھے، بتاؤ کیا بات ہے؟ بس مجھ سے دور رہا کریں، میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ ارباز کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا؟ اس کا مطلب تمہاری زندگی میں کوئی اور تھا؟ تم نے اپنی سچائی مجھ سے چھپائی۔ آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ ارباز کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ وہ درد، صدمے اور غصے سے بولا، تم میری امانت تھی، تم نے خیانت کی، بتاؤ کوئی حادثہ تھا یا پھر؟ ارباز کا دل جواب دے رہا تھا، وہ اذیت کے سمندر میں ڈوب رہا تھا۔ میں نے کبھی کسی عورت کو نظر بھر کر نہیں دیکھا، اپنا ہر جذبہ، ہر نگاہ اپنی بیوی کے لیے سنبھال کر رکھی تھی، اور تم؟ اس کی آواز بھر آ گئی۔ میں مرد ہو کر بھی اپنی نفس کی حفاظت کرتا رہا تاکہ اپنی بیوی کو اس کا حق دوں، تم عورت ہو کر کیسے اتنی بڑی ناانصافی کر سکتی ہو؟ شمسا بولی، آپ غلط سوچ رہے ہیں، میری بات تو سنیں۔ مگر ارباز نے ہاتھ اٹھا دیا، کچھ نہیں سننا، جا کر صوفے پر سو جاؤ، شکر کرو تمہیں کمرے سے باہر نہیں نکال رہا، صبح تمہیں تمہارے گھر چھوڑاؤں گا۔ وہ جملہ جو اس نے آخر میں کہا شمسا کے دل پر نشتر بن کر لگا۔ میں نے کبھی کسی کا رومال تک استعمال نہیں کیا، تو تمہیں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟
اور یوں ارباز سکندر اپنے ہی ذہن میں اٹھتے سوالوں کی آندھی میں تنہا اور زخمی کھڑا تھا۔ میں ایسی لڑکی کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ بتاؤ کون ہے وہ؟ تم نے میری امانت میں خیانت کی۔ شمسا نے بے بسی سے کہا۔ آپ غلط سوچ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ارباز کا غصہ قابو سے باہر تھا۔ میں کیسے مان لوں؟ تم خود کہہ رہی ہو کہ تم میرے قابل نہیں۔ کیا حادثہ ہوا تھا یا پھر؟ وہ رک گیا۔ اپنے منہ سے کہنا بھی اذیت تھا۔ شمسا بولی، میں کہہ رہی ہوں نا، آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ مجھ سے دور کیوں نہیں ہو جاتے؟ ارباز تھاڑا۔ نہیں، اب تو ہر صورت سچ جاننا ہے۔ شمسا کی آواز کپ کپانے لگی۔ اگر میں سچ بتا دوں تو کیا آپ مجھے طلاق دے دیں گے؟ ارباز کا دل دہل گیا۔ ہاں، دے بھی سکتا ہوں، وعدہ نہیں کر سکتا۔ اب ارباز کی سانس پھولنے لگی تھی۔ وہ اس دھچکے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جس لڑکی کو اس نے اپنی محبت، اپنی آنکھوں کا خواب بنایا، وہ آج اس کے سامنے اس قدر بے بسی سے کھڑی تھی۔ میں نے تو کبھی کسی کا جھوٹا گلاس تک استعمال نہیں کیا، کسی کا تولیہ تک نہیں چھوا۔ بیوی کو کیسے برداشت کروں جس کا ماضی مجھے مار دے؟ وہ یکدم اٹھا۔ اٹھو یہاں سے، تم اس قابل نہیں کہ میرے ساتھ میرے بیڈ پر لیٹو۔ میں نے آج تک کسی لڑکی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا، کسی کو نظر بھر کر نہیں دیکھا تاکہ اپنی بیوی کو اس کا مکمل حق دوں۔ وہ جیسے چیخ پڑا، اور تم ایک عورت ہو کر تم نے میرے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی کی۔ میں تم سے 20 دن سے پوچھ رہا ہوں، تم مجھے بہانے بنا کر ٹال رہی ہو۔ شمسا روتے ہوئے بولی، ارباز میری بات تو سنیں۔ کچھ نہیں سننا۔ ارباز کی آواز میں فیصلہ تھا۔ چلی جاؤ یہاں سے، صوفے پر جا کر سو جاؤ۔ شکر کرو کہ میں تمہیں کمرے سے باہر نہیں نکال رہا۔ شمسا گڑ گڑائی، خدا کے لیے ارباز، ایک بار میری بات تو سن لو۔ بس صبح ہوتے ہی میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا۔ میں ایسی لڑکی کے ساتھ نہیں رہ سکتا جس نے مجھے اس حال میں پہنچایا ہو۔ وہ بولتا رہا جیسے اپنے اندر کا طوفان الفاظ کے ذریعے باہر نکال رہا ہو۔ ارباز سکندر اپنی ہی سوچوں، قیاسوں اور خدشات میں الجھا ٹوٹا بیٹھا تھا، اور شمسا روتے ہوئے اس کے قریب ہو گئی تاکہ اپنی بے گناہی ثابت کر سکے۔ اگلی صبح ارباز نے جیسے ہی آنکھیں کھولیں وہ دیکھ رہا تھا کہ شمسا نیند میں بھی گھبرا رہی ہے۔ اگرچہ اب ان کے درمیان فاصلے مٹ چکے تھے، لیکن شمسا کی خاموشی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ہر وقت کسی انجانے خوف میں مبتلا دکھائی دیتی تھی۔ شادی کو 3 ماہ گزر گئے تھے۔ فریدہ بیگم نے وارث کی امید میں کہا، کب خوشخبری سناؤ گی؟ ارباز بھی بچوں کی باتیں کرنے لگا۔ مجھے چھوٹے بچے بہت پسند ہیں، 2 3 نہیں، بہت سے۔ یہ سنتے ہی شمسا کی روح لرز جاتی۔ وہ ارباز کے پہلو میں بیٹھی کپ کپاتی رہتی۔ ارباز پوچھتا، کیا ہوا؟ سردی لگ رہی ہے، بس یہی کہہ کر وہ خود کو سنبھالتی۔ 6 ماہ بعد فریدہ بیگم نے کہا، بہو کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ۔ شمسا کا رنگ فک ہو گیا۔ ہسپتال جانا جیسے موت کے پروانے پر دستخط کرنا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر نے جانچ کے بعد رپورٹیں دیکھیں اور شمسا سے کہا، یہ بات میں چھپا نہیں سکتی۔ شمسا ہاتھ جوڑ کر بولی، میرا گھر برباد ہو جائے گا، طلاق ہو جائے گی۔ لیکن ڈاکٹر نے سب سچ ارباز کو بتا دیا، اور وہ لمحہ ارباز کو جیسے سانس لینا بھول گیا۔ یہ ممکن نہیں، پلیز رپورٹس دوبارہ دیکھیں۔ شمسا پتھر کی مورت بنی بیٹھی تھی۔ اس نے جان لیا تھا اب وہ لمحہ آ گیا ہے۔ گھر آ کر ارباز کمرے میں چپ بیٹھا تھا۔ شمسا بولی، جو فیصلہ آپ کریں قبول ہے۔ ارباز نے غصے سے کہا، اچھا نہیں کیا تم نے، تمہارے گھر والوں نے بھی۔ شمسا نے سچ بتایا، مجھے رخصتی سے پہلے ہی پتا چلا۔ میں ڈری ہوئی تھی، آپ کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ روتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد ارباز اپنی ماں کے پاس آیا اور کہا، اماں، ساری رپورٹس ٹھیک ہیں، لیکن میں ٹھیک نہیں ہوں۔ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ فریدہ بیگم رو پڑیں۔ شمسا کے قدم وہیں رک گئے۔ ارباز نے اس کا عیب اپنے سر لے لیا تھا۔ شمسا نے کہا، آپ نے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟ ارباز نے نرمی سے کہا، کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، اور لباس عیب چھپاتا ہے۔ تمہارا قصور نہیں، ہم کسی یتیم بچے کو پال لیں گے۔ اگر میں امی کو سچ بتاتا تو وہ تمہیں کبھی قبول نہ کرتیں، تمہیں دکھ دیتا، جو میں نہیں چاہتا۔
شمسا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کاش ہر مرد آپ جیسا ہو. وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر دنیا کی ساری فکریں بھول گئی. وہ جانتی تھی اس کا ہم سفر اس کے ساتھ مخلص ہے.